تصور میں ماہ تمام آ گیا ہے، تصور میں ماہ تمام آ گیا ہے، قلم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ظاہر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت A27 نیوز کا انتہائی مقبول پروگرام سلام رمضان۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں انتہائی خوبصورت آواز کے مالک جناب حافظ مبشر علی قادری صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مفتی محمد شہزاد حیدری صاحب، اور ان کے ساتھ ثناخان رسول جناب محمد بلال نقیبی صاحب، اور ان کے ساتھ علاقہ کی ہر دل عزیز شخصیت شعبہ مارکیٹنگ سے جناب محمد فاروق بٹی صاحب اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ناظرین، میں اپنے چاروں معزز مہمانوں کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اس وقت ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور حاضر ہوتے ہیں چند ہی لمحوں کے بعد۔ سلام رمضان، سلام رمضان، سلام رمضان، سلام رمضان۔ ناظرین، ویلکم آفٹر دا بریک۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں A27 نیوز اور میں ہوں ظاہر حسین۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شہزاد حیدری صاحب سے حضرت مولا علی آپ کے بارے میں ان سے ایک جامع گفتگو کریں گے۔ مولا کائنات سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے احوال کے بارے میں جانیں گے، ان سے پوچھیں گے ان کی کرامات کے بارے میں، اور پوچھیں گے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویر کیوں کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اس وقت اپنے پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ میں اپنے ایوان سے دعوت دوں گا سب سے پہلے محترم محمد بلال احمد نقیبی صاحب کو، ان سے التماس کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے آج کے پروگرام کا آغاز کریں۔ جناب محترم محمد بلال احمد نقیبی صاحب۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے، دو جہاں سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں،
ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں چلے، جو تیرا ایک اشارہ چلے، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں میرے محترم جناب محمد بلال نقیبی اللہ رب العزت کے حضور استغاثہ پیش فرما رہے تھے کہ میرے اللہ کرم ہو کرم۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہمیں پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ میری برکتیں ختم ہونے والی ہیں، آ جاؤ میرے سائے میں۔ اللہ رب العزت کا فرمان سنا رہا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاؤ، کوئی گناہ گار ہے تو مجھ اللہ سے بخشش مانگ لو۔ بات کریں گے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شہزاد حیدری صاحب سے، اور ان سے پوچھیں گے علامہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے جو کہ جاری ساری ہے، اس میں اس عشرے میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ایک تو شہادت ہوئی، اور دوسرا اس میں لیلۃ القدر کی بابرکت رات وہ بھی اس میں موجود ہے اس عشرے میں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا، بلکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ یہ دونوں جو واقعات ہیں یہ اس کی اصل کیا ہے، اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ظاہر بھائی آپ کو مبارکباد کہ آپ نے اتنی خوبصورت بزم سجائی اور اس کا عنوان مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا۔ اللہ کریم مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں سے آپ کو ترقی اور برکتیں عطا فرمائے، آپ کی پوری ٹیم کو نبی پاک علیہ السلام کے روزہ اقدس کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ آخری عشرہ ہے اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، ساتھ لیلۃ القدر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا کہ جو رات اللہ تعالیٰ نے بہت سی راتوں کو تخلیق فرمایا، ساری راتوں کو فضیلتیں عطا فرمائی، لیکن ایک رات اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے افضل فرمائی، جسے اللہ رب العزت نے خود اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وہ لیلۃ القدر ہے جو 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے افضل ارشاد فرمائی گئی۔ اس کا تعلق مولا علی سے اس طرح ہے کیونکہ مولا علی کی اسی عشرے میں شہادت ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے داماد کی شہادت ہوئی، اور عشرہ وہی عشرہ ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ عشرہ ہے جس میں جہنم سے آزادی ملتی ہے، اور مولا علی کی وجہ سے ہی ہم سب کو جہنم سے آزادی ملے گی، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے اللہ رب العزت کے سارے بندے اگر مولا علی المرتضیٰ کی محبت پہ جمع ہو جائیں تو رب تعالیٰ دوزخ کو تخلیق ہی نہ کرتا۔ یہ ساری دوزخ تو بغض آل بیت کے لیے رکھی گئی ہے، محبت آل بیت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو
بنایا بھی ہے اور بسائے گا انشاءاللہ والعظیم کے ساتھ۔ اللہ کریم مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ ہر بندے کا ایک خاندانی تعارف ہوتا ہے اور ایک اس کی شخصی تعارف ہوتا ہے۔ آپ کا خاندانی تعارف کچھ اس طرح ہے کہ وہ حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے، اور آدم علیہ السلام سے جب آپ کا تعارف چلتا ہے تو پھر علماء نے کچھ اس طرح لکھا ہے کہ آپ کس کے بیٹے ہیں اور آپ کا خاندانی تعارف کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانب، یانب کے بیٹے میلائیل، میلائیل کے بیٹے پیارب، پیارب کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متشالح، متشالح کے بیٹے لام مالک، لام مالک کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے فاکشہ، فاکشہ کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے اربو، اربو کے بیٹے ہود، ہود کے بیٹے ناپور، ناپور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم اللہ، ابراہیم اللہ کے بیٹے اسماعیل زبی اللہ، اسماعیل زبی اللہ کے بیٹے فیضار، فیضار کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے لیکسا، لیکسا کے بیٹے ماں، ماں کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کا چاند محمد رسول اللہ، حضرت ماں کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا ابو طالب، اور ابو طالب کا بیٹا علی بن ابی طالب۔ یہ آپ کا وہ تعارف ہے جو آپ کا خاندانی تعارف ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ کائنات کے اندر اس شخصیت کو آپ نے بڑا متنازع قرار دیا کہ یہ ایمان لائے یا نہیں ایمان لائے، لیکن خدا کی عزت کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار سے لے کر قیامت کی صبح تک ہر صوفی یہ ایمان رکھتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ایسے جنت میں جائیں گے جیسے تمام صحابہ کرام جنت میں جائیں گے۔ آپ کی جو والدہ ہیں فاطمہ بنت اسد، آپ پہلی ہاشمیہ خاتون ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی امی جان ہے، جسے میرے آقا نے فرمایا امی بعد امی، یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائص یہ ہیں کہ آپ کے جو جتنے بھائی ہیں وہ سارے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، آپ کی بہنیں سارے دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ اور میں کائنات کی ارض و سما میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ کے پاس حضرت نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا چچا وہ ہے جو کعبے کا متولی ہے، پوری کائنات جسے پالے، پوری کائنات جسے پالے، ظاہر بھائی اس جملے پر غور کیجئے گا، پوری کائنات جسے پالے وہ رحمت للعالمین ہوتا ہے، جسے پوری کائنات پالے وہ رحمت للعالمین ہوتا ہے، لیکن جو رحمت للعالمین کو پالے وہ حضرت ابو طالب ہوتا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ پوری کائنات جس کے استقبال کے لیے اٹھے اسے محمد کہتے ہیں، محمد جس کے استقبال کے لیے اٹھے اسے زہرا کہتے ہیں، زہرا جس کے استقبال کے لیے اٹھے اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں، اور علی المرتضیٰ جس کے لیے اپنی مسند چھوڑ دے اسے حضرت ابو طالب کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ رب العالمین اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، مخلص ہیں اور رسول پاک علیہ السلام کے وفادار ہیں۔ اور حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ کا تعارف میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے چہاروں خلیفہ ہیں۔ آپ کی 63 برس عمر ہے، مومن اور منافق کے درمیان آپ کا نام فرق کرتا ہے۔ اور میرے امام نے یہ کہا تھا اس بات کو پوری دنیا نے اب تسلیم کر لیا ہے اور ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے کرم سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے جو مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتی ہے، حلالی اور حرامی کے درمیان فرق کرتی ہے، جسے میرا رب اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ پرکھ نہ ہو کسی کو تو کہو یا علی، پرکھ نہ ہو کسی کو تو کہو یا علی، یہ نام تو شجر کھنگا ہو دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی، اور میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہاں آئے ہیں مولا علی؟ بیت اللہ میں آئے ہیں مولا علی، کعبہ اللہ میں آئے ہیں مولا علی، خدا کے گھر میں آئے ہیں مولا علی، لم یلد ولم یولد کے گھر میں آئے ہیں مولا علی۔ اور 1.25 لاکھ صحابہ کے اندر یہ شان تنہا آپ کی ہے کہ کعبے کے اندر آئے ہیں، اور جس گھر میں جو آتا ہے اس کا وہ گھر ہوتا ہے، اس کا وہ گھر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا پوری کائنات میلاد پر اعتراض کرتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا میلاد مناؤ گے،
یہ کہاں لکھا ہے، اس کو کیسے ثابت کرو گے؟ تو میں نے کہا سارے حاجی بنتے ہیں، کہاں جا کر بنتے ہو؟ کہتے خانہ کعبے کا طواف کر کے بنتے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہو تو یہ بھی بتاؤ دنیا کو کہ خانہ کعبہ کے اندر آیا کون ہے؟ خانہ کعبہ کے اندر مولا علی ہے، مولا علی کی جائے ولادت کا تم طواف کرو تو حاجی بنتے ہو۔ ہم اپنے ایمان سے مولا علی کے ذکر کا طواف کریں تو رب تعالیٰ ہمیں ولایت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ انہوں نے بہت ہی کمال کی گفتگو کی، بہت ہی جامع بات کی زندگی کے بارے میں، ان کا ہمارے ناظرین سے اور آپ کی سیرت کے بارے میں بیان کیا۔ ہماری مزید بات ہوگی ابھی مولا علی کے بارے میں حضرت علامہ مفتی محمد شہزاد حیدری صاحب سے، لیکن اس وقت پروگرام میں وقت ہے نعت کا، تو ابھی شامل کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان جناب حافظ مبشر علی قادری صاحب۔ میں ان سے التماس کروں گا کہ آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جناب محترم حافظ مبشر علی قادری صاحب۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ۔ تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے بہت آنکھیں، تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے بہت آنکھیں، بلا لو آپ مدینے میں خدا را یا رسول اللہ، خدا را یا رسول اللہ۔ اور خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ۔ فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت، فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت، نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول
تک اشارہ یا رسول اللہ اشارہ یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ جناب حافظ مبشر علی قادری صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ کی پیش فرما رہے تھے، تو ایک مرتبہ پھر میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شہزاد حیدری صاحب آپ سے چند سوال ایک مرتبہ پھر۔ جی علامہ صاحب ہمیں بتائیے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علم اور عمل کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ بڑا خوبصورت آپ نے سوال ارشاد فرمایا، اور نبی علیہ السلام کی حدیث شریف ہے جامع ترمذی میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی من بابھا، دوسری جگہ ارشاد فرمایا انا دار الحکمت والی من بابھا۔ پہلی جگہ ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، دوسری جگہ ارشاد فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جب یہ فضیلت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی تو پھر آپ کوفے کے ممبر پر تشریف فرما ہیں، آپ نے فرمایا سلونی اما دون العرش، پوچھو کائنات کے بارے میں تمہیں سارا کچھ ارشاد فرماؤں گا۔ تو عجیب سوال تھا، مصطفیٰ کے بعد جس نے سلونی دعویٰ کیا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے، اور کسی صحابی نے اور قیامت کی صبح تک یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ علی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، ہر علم دروازے سے ملتا ہے، اس لیے ہر بندے کو مولا علی کی چوکٹ پہ آنا ہوگا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ سنونی جب کہا کہ پوچھو مجھ سے پوری کائنات کے بارے میں مجھ سے پوچھو، تو جبریل امین علیہ السلام انسانی لباس پہن کر 1.25 لاکھ شاگردوں کے درمیان مسجد کے اندر آ کر بیٹھ گئے اور پوچھا مولا علی المرتضیٰ، اے میرے مولا آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پوچھو کائنات کے بارے میں مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا۔ ہاں میں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ حضور پھر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھو کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ عرض کیا حضور سوال یہ ہے کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جبریل کدھر ہے؟ اب وہ جبریل تو خود ہی تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس کا جواب شریعت میں دوں، طریقت میں دوں، معرفت میں دوں؟ انہوں نے کہا حضور جیسے آپ کی مرضی ہے، دعویٰ آپ کا ہے، جواب بھی آپ نے دینا ہے۔ مسکرا کر فرمایا لو پھر۔ آپ نے سب سے پہلے شریعت والا جواب دیا، آپ نے دائیں دیکھا، آپ نے بائیں دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا۔ مسکرا کر فرمایا میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو 7 آسمان دیکھ لیے ہیں، زمین کی طرف دیکھا تو میں نے تحت سرا 7 زمینیں دیکھ لی ہیں، میں نے دائیں دیکھا، میں نے بائیں دیکھا، میں نے پوری کائنات دیکھ لی۔ لوگ کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہ پھر مولا علی کو کس نے عطا فرما دیا ہے؟ ابو بکر عمر پاک عثمان غنی کو کس نے عطا کر دیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس حبر الامہ کس کو بنا دیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں نے پوری کائنات کو دیکھا ہے۔ جب دیکھ لیا تو مسکرا کر فرمایا یہ شریعت والا جواب تھا، اب طریقت والا جواب یہ ہے لعلہ انت، تو ہی جبریل ہے۔ جیسے ہی یہ سوال ختم ہونا تھا اسی مجمع کے اندر سے ایک اور عاشق اٹھا، اس نے کہا یا علی المرتضیٰ اے میرے مولا میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کیا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کبھی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ مسکرا کر فرمایا اے جاہل، علی تو اس وقت سجدے سے ساری نہیں اٹھاتا جب تک سجدے میں رب کا دیدار نہیں کر لیتا۔ یہ ان کے علم کی مثال ہے، اور کائنات کے اندر ہر جتنا علم ہے، علم صرف، علم نحو، علم نجوم، علم ادب، علم ریاضی، انگلش، اردو، میتھ، ہر طرح کا علم
مولا علی المرتضیٰ کی خیرات سے رب نے سب کو عطا فرمایا. اور ساتھ ہی دوسرا صاحب یہ بھی اس میں ایڈ کر دیجیے گا کہ خلفائے ثلاثہ جو ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے گا، ان کی تاریخ کے بارے میں ذرا. بڑا خوبصورت سوال. وقت کی ضرورت جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خلفائے ثلاثہ کے ساتھ مولا علی کا کیا تعلق ہے. ابو بکر، عمر پاک، عثمان غنی اور مولا علی کا آپس میں کیا؟ لوگ کہتے ہیں ان میں آپس میں نفرتیں تھیں، محبت نہیں تھی. انشاءاللہ والعزیز آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے پوری کائنات کو اعلان پیش کرنا چاہتا ہوں، پوری کائنات کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر سے بڑا عاشق مولا علی کا کوئی نہیں ہے، عمر پاک سے بڑا عاشق مولا علی کا کوئی نہیں ہے، عثمان غنی سے بڑا عاشق مولا علی کا کوئی نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں 1.25 لاکھ صحابہ جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اسے مولا علی ہمارے عقیدے میں کہتے ہیں. اور ہاں میں اپنا اہل سنت و جماعت کا اس اسٹیج سے یہ عقیدہ پیش کرنا چاہتا ہوں. کسے کہتے ہیں مولا علی؟ سنیوں کے جان کا نام علی ہے، مصطفیٰ کی آن کا نام علی ہے. اور خدا کی عزت کی قسم اٹھا کر کہنا چاہتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج نیٹ کے اندر ایک لنڈن جعفری آیا ہوا ہے، وہ بڑی باتیں کرتا ہے کہ آپس میں مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بکری ہے، ابو بکر کی شان کم ہے، عمر کی شان کم ہے، عثمان غنی کی شان کم ہے. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں ہمارے اسٹیج سے، تمہارے اسٹیج سے تو صرف اور صرف پنٹن پاک کی شان بیان کی جاتی ہے، تو پھر نبی کی کیوں نہیں کی جاتی؟ اللہ کی کیوں نہیں کی جاتی؟ کیا مولا علی کے صحابہ کی اور مولا علی کے شاگردوں کی تمہارے ممبروں سے شانیں بیان نہیں کی جاتی؟ تم نے خود کہا نہیں کی جاتی، لیکن اللہ نے ہمیں وہ عقیدہ عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں وہ عقیدہ عطا فرمایا ہے. ہم 1.25 لاکھ صحابہ کی شان بھی بیان کرتے ہیں. صحابہ تیرے صحابہ، اولیاء تیرے اولیاء. ہم تو مدینے والے کے شہر میں چلنے والے کتے کے قدموں سے لگنے والی غبار کو بھی آنکھوں کا سرما بنانا آزاد سمجھتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. سنو، میں تمام مسالک کے لوگوں کو جو بغض صحابہ رکھتے ہیں میں ان کے تابوت میں آخری گیٹ ٹھوکنا چاہتا ہوں. سنو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا بھائی ہے حضرت جعفر طیار، ان کی بیوی کا نام ہے اسماء بنت امیس. جب آپ شہید ہو گئے نبی پاک علیہ السلام نے بشارت عطا فرما دی کہ وہ جنت میں پرواز کر رہے ہیں 2 پروں کے ساتھ. جب آپ کی عدت ختم ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسماء بنت امیس سے نکاح کیا. مجھے یہ بتائیں علی کے گھر کی بیوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا. مجھے بتائیں دشمن کی بیوی سے نکاح ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں ہلاک ہو جاؤں کہ علی نہ ہو، میں ہلاک ہو جاؤں اگر علی نہ ہو. یا اللہ مجھے وہ زندگی نہ دینا جس میں علی المرتضیٰ نہ پائے جائے. اور ہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، میری اماں جان سے، میں شان زہرا میں ایک جملہ نہ کہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا دونوں آپس میں بیٹھی ہیں، بڑے پیارے انداز میں باتیں ہو رہی ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں افضل ہوں تجھ سے، سیدہ کہتی نہیں میں افضل ہوں تجھ سے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں اللہ نے مجھے بڑی شانیں دی ہے، قرآن میں میرا بڑا ذکر آیا ہے. حضرت سیدہ زہرا کہتی ہے کم تو ذکر میرا بھی نہیں آیا، اگر آپ کا ذکر آیا ہے تو کم میرا بھی نہیں آیا. جب باتیں بڑی عروج پہ چلے گئیں تو میں ایک جملہ صرف ارشاد فرمانا چاہتا ہوں اور آپ کو اور آپ کے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں. جب حضرت علی مرتضیٰ نے اپنی بڑی شانیں بیان کی نا تو سیدہ زہرا کہتی ہیں حضور آپ یہاں پر بیٹھیے، میرا ایک جملہ سنیے، اگر میں نہ ہوتی تو عرش پہ آپ کا نکاح نہ پڑھایا جاتا، اگر میں نہ ہوتی تو عرش پہ آپ کا نکاح نہ پڑھایا جاتا. جب نکاح ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نقیب حضرت بلال بیٹھے ہیں اور وہ یہ بڑی خوبصورت انداز سے نعت رسول پیش کر رہے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کا پیغام پیش کر رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے فرمایا بلال میری بیٹی کے جہیز کا تم انتظام کرو، یہ نوکر ہے، یہ غلام ہے، اس غلام کی اتنی عزت کہ اپنی بیٹی کے جہیز کو لیے جس کو منتخب کیا وہ حضرت بلال وہ غلام ہے. غلاموں کی عزت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے بتائی ہے.
وہ لے کر آئے. جب سارا کچھ ہو گیا حضرت علی مرتضیٰ سے پوچھا علی آپ کے پاس کوئی چیز ہے؟ عرض کہ حضور میرے پاس گھوڑا ہے, تلوار اور زرہ ہے. فرمایا کہ گھوڑا بھی کام کا ہے, تلوار بھی کام کی ہے, تو آپ زرہ بیچ دو. آپ نے کہا اچھا. آپ بازار میں گئے تو حضرت عثمان غنی سامنے سے آ گئے. کہا علی کہاں جا رہے ہو؟ النظر الی وجہ علی عبادت, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, علی کا ذکر عبادت ہے, علی کا ذکر محبت سے کیا جائے عبادت ہے. اور یہ سارے صحابہ جانتے ہیں. جب حضرت علی مرتضیٰ کا چہرہ دیکھا کہا آپ پریشان لگتے ہیں. کہا ہاں میں اپنی زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں, میری شادی ہے اور وہ بھی سیدہ زہرا سے. تو مسکرا کر فرمایا حضور پھر ہم کچھ حصہ ڈالیں. کہا میں یہ زرہ بیچنے جاتا ہوں. فرمایا حضور مجھے بیچ دے, حضور مجھے بیچ دے. حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ جب یہ جملہ کہا تو حضرت عثمان غنی کہتے حضور کتنے کا بیچیں گے؟ کہا میں 480 درہم میں بیچوں گا. فرمایا اچھا. آپ نے خریدا, رکھا, صاف کیا اور محبت سے کہا حضور پہلا تحفہ آپ کی شادی کا حضرت عثمان پیش کرے گا. آپ دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ صحابہ کے ساتھ ان کی دشمنی تھی؟ الحمدللہ رب العالمین اس اسٹیج سے اور پوری اہل سنت کے اسٹیج سے صحابہ کی شان بھی اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ بیعت کی شان دونوں بیان کی جاتی ہیں. اس لیے رب تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ وہی جماعت جنتی ہے جو میرے صحابہ اور میری سنت پہ عمل کرے گی. الحمدللہ رب العالمین. عقیدہ اہل سنت اور جماعت اہل سنت وہ جماعت ہے جو الحمدللہ رسول پاک کی قیادت میں, رسول پاک کی قیادت میں قیامت والے دن جنت میں کوئی تشریف لے جائے. جی علامہ صاحب میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں بتائیے. آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی پہلے سے آخری سوال آپ کا, اور یہ ایسے لمحے ہیں کہ اس کو بیان کرنا مشکل ہوتا ہے ہر سنی عالم دین کے لیے کہ پیروں کے پیر, غوث اعظم کا پیر, داتا علی حنوی کا پیر, شہباز قلندر کا پیر, قمر الدین سیالوی کا پیر, ہر ولی کا پیر دنیا سے وصال کرتا ہے. یہ مشکل ترین وقت تھا اہل بیت کے اوپر کہ جب آپ کے شہید ہونے کا, آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا. تو عبد الرحمن ابن ملجم جس نے زہر کے اندر اپنی تلوار کافی دیر تک رکھی ہوئی تھی, روایت میں آتا ہے کہ اگر اسے کوئی بندہ چکھ لے تو وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے. زہر آلودہ تلوار کئی دنوں سے پڑی ہوئی. یہ اسلام میں سب سے پہلے دہشت گردی ہے. اور عجیب بات ہے کہ آج ہماری مساجد کو بند کیا گیا ایک وائرس سے لے کر, اور یہ جو شہادت علی مرتضیٰ ہے یہ بھی مسجد کے اندر ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عاشق بھی بے نمازی نہیں ہوتا, ان کا چاہنے والا بے نمازی نہیں ہوتا. یہ پیغام ہے نوجوانوں کو اور علی مرتضیٰ کے سارے اقتداروں کو کہ بے نمازی حسینی نہیں ہوتا, بے نمازی حیدری نہیں ہوتا. کیونکہ شہباز قلندر نے کہا تھا حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضیٰ علی ہستم. فجر کی نماز مولا علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی. یہ بھی پیغام ہے ہمارے نوجوانوں کو کہ فجر کی اذان حضرت علی مرتضیٰ نے دی, سنتے ادا فرما رہے ہیں. تو ابن مالک نے ملجم آیا, اس میں سے پیچھے سے وار کیا. بات یہ ہے کہ آگے سے وار نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ علی ہے, پیچھے سے وار کیا. زہر آلودہ تلوار تھی, مولا علی مرتضیٰ کا خون نکلا. جیسے ہی علی مرتضیٰ کی آواز آئی, امام حسن امام حسین دونوں بھاگتے ہوئے اپنے بابا کے پاس آئے, سہارا دیا. تمام لوگوں نے عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑ لیا. حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ یہ بھوکا ہے,
یہ پیاسا ہے، اسے کھانا کھلاؤ، اسے پانی پلاؤ، اور وار نہ کرنا، اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس کا بدلہ لوں گا، دنیا سے چلے جاؤں تو پھر اسے تم قتل کر دو۔ 19 رمضان مبارک کو 18 میں بھی آیا، یہ آپ کا واقعہ ہوا۔ 21 رمضان مبارک کو آپ دنیا سے پتا کر دیں، آپ کا جنازہ 21 رمضان مبارک کو حضرت امام حسن علیہ السلام نے 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھایا۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب کا صدقہ، مولا علی کی شہادت کا واسطہ ہم سب کو صحیح معنوں میں دارین کی برکتیں عطا فرمائے، علم و عمل کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، بہت ہی مفید اور اعلیٰ جامعہ گفتگو کی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شہزاد حیدری صاحب نے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ عالم کے علم میں، عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، اس وقت ہم پروگرام میں ایک لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور حاضر ہوتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ ناظرین، ویلکم آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں 27 نیوز کا انتہائی مقبول پروگرام سلام رمضان، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں حافظ مبشر علی قادری صاحب، اور ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شہزاد حیدری صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں میرے انتہائی محترم جناب محمد بلال نقوی صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محترم محمد فاروق بٹی صاحب۔ میں چاروں احباب کو اسٹوڈیو میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت محمد فاروق بٹی صاحب، ان سے پوچھتے ہیں ان کے شعبہ مارکیٹنگ کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے تو بٹی صاحب آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا رمضان المبارک کیسا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ذات بھائی میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے دعوت دی۔ یہ رمضان میری زندگی میں بہت اچھا اور سب سے افضل یہ رمضان شریف گزرا ہے۔ بہت میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ موجودہ حالات نے اس وقت جو کہ کاروبار کو بالکل ٹھپ کیا ہوا ہے، تو آپ کی فوڈ سپلائی، چونکہ آپ کا معاملات ہے فوڈ سپلائی کے بارے میں، تو کیا آپ کا کافی متاثر ہوا ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو مطلع کیجیے گا کہ موجودہ صورتحال یہ جو کرونا کی وبا چل رہی ہے، اس میں فوڈ سپلائی کے بارے میں آپ نے پوچھا۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ مکمل طور پہ ہر مارکیٹ کا لاک ڈاؤن تھا، اگر اسی طرح ہمارا بھی فوڈ سپلائی کا کام ہے، اگر وہ لاک ڈاؤن بند ہوگا تو وہ ظاہری بات ہے کہ اثر اس پہ بھی پڑے گا۔ فوڈ سپلائی تو ہماری چل رہی ہے، لیکن وہ اتنی نہ تو پہلے جتنی سیل ہے، نہ کوئی اتنا کام ہے، یہ سارا لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ باقی مارکیٹیں کھلیں گی تو پیسہ مارکیٹ میں آئے گا، تو وہ بھی پھر فوڈ سپلائی کا کام زیادہ ہوگا، بہتر ہوگا۔ جی بٹ صاحب، بہت خوب۔ بٹ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے آپ حکومت کو کیا تجویز دینا چاہیں گے؟ حکومت کے لیے یہی میری اپیل ہے کہ یہ اب جتنے دن باقی رہ گئے ہیں عید کے، جو آخری عشرہ چل رہا ہے رمضان المبارک کا، یہ مکمل طور پہ جس طرح چیف جسٹس صاحب نے بھی فرمایا کہ مکمل طور پہ لاک ڈاؤن ختم کر دینا چاہیے، تو یہ حکومت کو بھی چاہیے کہ لاک ڈاؤن ختم کر دینا چاہیے جو آخری عشرہ رہ گیا ہے، تاکہ غریب عوام ہے، پاکستان کی عوام بہت زیادہ غریب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ میں کہ بہت زیادہ سفید پوش لوگ بھی ہیں، وہ بھی غریب ہیں اور تنگ ہیں اس حالات کی وجہ سے، اور حکومت سے یہی اپیل ہے کہ یہ اب جو باقی دن رہ گئے ہیں مکمل طور پہ لاک ڈاؤن ختم کر دینا چاہیے، اور تاکہ غریب عوام اپنے بچوں کی بہتر سے بہتر کفالت کر سکے۔ جی بٹ صاحب، لاسٹ کامنٹ کیجیے گا، ہمیں بتائیے گا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم A27 نیوز کے پلیٹ فارم سے ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ A27 نیوز، اس کے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو میری درخواست ہے کہ یہ رمضان الشریف زندگی میں پتہ نہیں دوبارہ آنا ہے کہ نہیں، یہ جو باقی 2-3 دن کے روزے رہ گئے ہیں، یہ سب سے میری اپیل ہے کہ یہ رمضان المبارک کی سعادت حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، رمضان شریف کے جتنے باقی روزے رہ گئے یہ بھی سب رکھیں۔
جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے جناب محمد فاروق بھٹی صاحب سے، جنہوں نے بہت ہی مفید باتیں کی. اور پروگرام کا اس وقت پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ہم نعت شامل کریں گے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے جناب محترم محمد بلال نقیبی صاحب. اور اس سے پہلے ناظرین میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام دیکھنے والوں سے التماس کروں گا کہ آپ تمام احباب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے ہمیں بتائیں کہ ہمارا آج کا پروگرام کیسا تھا. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان زاہد حسین کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. ہاتھوں کو اٹھایا ہے وقت دعا مولا، ہاتھوں کو اٹھایا ہے ہر مشکل سے مولا، تو نے بچایا ہے ہر مشکل سے مولا، تو نے ہی بچایا ہے. ہم غم کے ماروں کی منظور دعا کرنا، ہم غم کے ماروں کی منظور دعا کرنا، ہم غم کے ماروں کی منظور دعا کرنا، کیونکہ ہر غم کو میرے مولا تو نے ہی مٹایا ہے، ہر غم کو میرے مولا تو نے ہی مٹایا ہے وقت دعا مولا، ہاتھوں کو اٹھایا ہے. بھٹی صاحب یقیناً ایک کے دل کی بات ہے کہ اس دھرتی پہ مولا ہے وقت بڑا مشکل، اس دھرتی پہ مولا ہے وقت بڑا مشکل، اس دھرتی پہ مولا ہے وقت بڑا مشکل، اب کر دو رحم مولا، اب کر دو رحم مولا، دامن کو بچھایا ہے، اب کر دو رحم مولا، دامن کو بچھایا ہے. یہ سچ ہے گناہوں میں ڈوبے گے مگر مولا، یہ سچ ہے گناہوں میں ڈوبے گے مگر مولا، یہ سچ ہے گناہوں میں ڈوبے گے مگر مولا، بندوں سے ہے پیار تیرا، بندوں سے ہے پیار تیرا،
تو نے خود فرمایا ہے بندوں سے پیار تیرا، تو نے خود فرمایا ہے ہر مشکل سے مولا تو نے ہی بچایا ہے۔ اور پہلی سی وہ خوشیاں ہو، پہلی سی بہاریں ہو، پہلی سی وہ خوشیاں ہو، پہلی سی بہاریں ہو، پہلی سی وہ خوشیاں ہو، پہلی سی بہاریں ہو، اور کرم میرے مولا، او کرم میرے مولا، یہ دل بھر آیا ہے، او کرم میرے مولا، یہ دل بھر آیا ہے۔ اس آس پہ جیتا ہوں، ایک تیرا سہارا ہے، اس آس پہ جیتا ہوں، ایک تیرا سہارا ہے، اس آس پہ جیتا ایک تیرا سہارا ہے، اس دل کا حال ذرا رو رو کے سنایا ہے، اس دل کا حال ذرا رو رو کے سنایا ہے، اس دل کا حال ذرا رو رو کے سنایا ہے، وقت دعا مولا ہاتھوں کو اٹھایا ہے، ہر مشکل سے مولا تو نے ہی بچایا